الکریم اما بعد کل کے سبق میں مسئلہ توسل کے ضمن میں کچھ ابتدائی گفتگو میں نے آپ سے کی کہ عربی میں التوسل الوسیلہ یہ تقرب اور قرب کے معنی میں ہے۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کے نزدیک ہونا۔ اس معنی اور اس مفہوم کے تناظر میں ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو دو آیتیں قائلین وسیلہ اپنے مسلک اور اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان آیتوں سے وہ اپنا مزعومہ وسیلہ ثابت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 103۔ سورت کا نام ہے المائدہ۔ اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وہ حضرات اس کا معنی کریں گے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی دعاؤں میں کسی نیک بندے کا واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ پیش کرو۔ یہ وہ حضرات قائلین وسیلہ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تم ان کا واسطہ دو، ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ اگر یہ معنی یہاں مراد لے لیں تو پوری آیت غیر مربوط ہو جاتی، کوئی آپس میں تعلق نہیں رہتا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور اس کی طرف وسیلہ اور واسطہ تلاش کرو اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ معنی وہی ہوگا جو تمام مفسرین نے کیا اور لغت کے تمام ائمہ نے کیا۔ التوسل التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب و تقرب و نزدیکی تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو۔ قرآن پاک نے ایک جگہ پہ کہا وسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے کیا ہو، قریب۔ ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اب یہاں اس آیت میں جسے قائلین وسیلہ اپنے موقف پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یہاں دونوں چیزیں ذکر ہیں، ایمان بھی اور اعمال صالح۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان آ گیا جی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا، اور تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، وظیفہ، تسبیح، بڑا بندہ متقی ہے جی، یہ سب فرائض ہیں، احکام ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ یہ نیکی کرنے کی نسبت ذرا مشکل ہے جی، نیکی کرنا آسان ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا یہ مشکل ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، آفیسر ہے، نماز 5 وقت کی پڑھ رہا، وہ نماز پڑھ کے اپنے دفتر میں گیا، اس کے میز پر 1,00,000 روپیہ رشوت کا رکھا ہے۔ اس سے بچنا جو ہے اور اس 1,00,000 روپے کو ٹھوکر مارنا کہ یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے اور یہ کام کرنا کیا ہے، مشکل۔ تو تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا، کہ رب کی نافرمانی بندہ نہ کرے۔ جن چیزیں تجویز کرتے ہیں، گولی، کیپسول، کہ یہ آپ نے استعمال کرنا، ساتھ وہ کہتے ہیں نمک نہیں کھانا۔ یہ جو پرہیز ہے، پرہیز ڈاکٹر نے بتایا ہے، یہ پرہیز گولی کھانے کا نام ہے یا نمک سے بچنے کا نام ہے؟ نمک سے بچ، ٹیبلٹ تو کھانی ہے، اسی طرح نماز تو پڑھنی ہے۔ تو پرہیز کسے کہتے ہیں کہ نمک تم نے نہیں کھانا، اس سے تم نے بچنا ہے۔ ایمان، تقوی، اس میں ساری چیزیں آ گئی تقوی میں۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بس، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے رستے میں کیا کرنا، جہاد کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ایمان اور تقوی اور جہاد، اس کو اختیار کر کے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قریب ہو اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اس کی وضاحت ایک اور جگہ سے ہو جائے گی، ذرا سورۃ بنی اسرائیل میں آپ آئیں۔
صفحہ نمبر ہے 260۔ صفحہ نمبر 260، 15واں پارہ ہے۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ آیت نمبر ہے 56 اور 57۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 جی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، جن کو تم گمان کرتے ہو معبود، مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، کرنیاں بھرنیاں والے، دینے والے، جن کے متعلق تمہارے یہ نظریے ہیں، یہ گمان ہیں، انہیں پکارو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ نہیں مالک، وہ نہیں اختیار رکھتے تکلیف کو ہٹانے کا تم سے۔ دکھ اور بیماری اور کوئی مصیبت تم پر آ چکی ہے، وہ اسے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا تحویلاً، اور نہ بدلنے کا اختیار رکھتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب، وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب، تقرب۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت نے تو بالکل واضح کر دیا الوسیلہ کا معنی۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یہ اولئک الذین یدعون، یہ کون ہے جی؟ ظاہری بات ہے بت نہیں ہے، کہ جس طرح ہمارے احباب کہہ دیتے ہیں کہ جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ من دون اللہ تو یہاں بھی آیا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تو وہ کہتے ہیں جہاں من دون اللہ آیا ہے اس سے بت مراد ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا جا رہا ہے بت مراد ہوتے ہیں۔ بت تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب۔ ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے رب کے۔
یرجون رحمتہ، امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، یخافون عذابہ، ڈرتے رہتے ہیں اس کے۔ یہ بت ہیں؟ یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو بندہ کہے یہاں سے بت مراد ہے۔ یہ بت ڈھونڈتے ہیں اللہ کا قرب، یہ بت ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی نزدیکی، یہ بت اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ بت تو نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد جنات ہیں، جو پہلے مشرک تھے، کافر تھے، ان کی پکاریں ہوتی تھیں، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور عبادت کر کے اللہ کا قرب ڈھونڈنے لگے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جی، بخاری نے اس کو نقل کیا جی۔ جنات جو پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ لوگ ان کو پکارتے تھے، پھر ان کو پتہ نہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود عبادات کر کے میرا قرب تلاش کر۔ حضرت حسن بصری نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اولئک سے مراد لیے حضرت عزیر، عیسیٰ، مریم۔ ان کے قول کو نقل کیا بحر محیط نے اسی آیت پر، اور اسے نقل کیا تفسیر قرطبی نے۔ تو اولئک سے جنات مراد ہوں، اولئک سے انبیاء مراد ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت عزیر ہوں، مائی مریم ہوں، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ قرب۔ یبتغون الی رب، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تائید ایک اور جگہ سے بھی ہو گئی، تھوڑا سا آگے چلیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 298 جی، 298 جو قرآن ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر 298۔ سورت کا نام ہے الانبیاء۔ اور سورت انبیاء کی آیت نمبر ہے جی 90۔ پیچھے اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا جی، حضرت ایوب کا، حضرت یونس کا، حضرت زکریا کا۔ انہوں نے مصائب میں گھر کر، دکھوں میں مبتلا ہو کر اولاد لینے کے لیے یہ میرے انبیاء مجھے پکارتے رہے، میرے دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ یہ پیچھے سارا ذکر ہے جی۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ جن انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، بڑھ بڑھ کے نیکی کا کام کرتے ہیں وہ انبیاء، کرتے رہے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ انبیاء ہمیں پکارتے رہے، رہبن، رغبن و رہبن، رغبت سے، امید سے اور خوف سے، ڈر سے۔ اس نے سورت بنی اسرائیل کی اس آیت کی تائید کر دی۔ وہاں بھی کیا ہے کہ وہ تو خود عبادات کرتے ہیں کہ اللہ کے کون زیادہ قریب ہے،
اور یہاں اللہ نے پیچھے انبیاء کو ذکر کر کے آگے فرمایا وہ خود نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ دوڑ کے نیکیاں لینے والے ہیں، اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغباً و رہباً وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے آگے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ معلوم ہوتا ہے دعا میں الحاح ہونا چاہیے، زاری، عاجزی، خشوع، خضوع، ڈر، امید۔ فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو وہ خود ہمیں پکارتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف، یبتغون ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، آپ ایک حکیم صاحب کے پاس جائیں، آپ کو نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو یا کوئی تکلیف ہو آپ کو، تو آپ نے ایک دفعہ تو انہیں دکھا لیا یا ابھی نہیں دکھایا، تو حکیم صاحب ہیں کونی مطب میں، آپ نے پوچھا حکیم صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی حکیم صاحب خود کھانسی کے مریض ہیں اور یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو آپ کہیں گے پھر میں نے اپنا علاج اس سے کیوں کروانا ہے، میں بھی اسی سے علاج کرواؤں جس سے یہ حکیم علاج کروا رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل طبیب کی سی ہے جی۔ اب ہم نے دو آیتیں جو قائلین وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے موقف پر، ان کا ہم نے صحیح مفہوم آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں الوسیلہ سے مراد ذریعہ، یہ وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں کا معنی یہ ہے ایمان، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرو، قرب تلاش کرو، اللہ کے نزدیک ہو۔ وہ وسیلے کی جو اقسام ہیں جی، وسیلے کی، ان پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں جی۔ کچھ صورتیں وسیلہ کی جائز ہیں جی۔ جائز صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے صفات الہی کا وسیلہ پیش کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قرآن اس کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی، صفاتی نام ہے نا، السمیع، العلیم، الغفار، الستار، اللہ ہی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے پکارو ان صفتوں کے ذریعے۔ جس طرح کی دعا ہے نا اسی صفت کا واسطہ دے دیں۔ تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے میرے گناہ معاف کر دے، تجھے مغنی اور غنی ہونے کا واسطہ ہے میرا رزق فراخ کر دے، تجھے شافی ہونے کا واسطہ ہے مجھے شفائے کاملہ عطا کر۔ جس طرح کی چیز چاہیے اسی صفت کو ذکر کیا جائے۔ اسماء حسنہ کا وسیلہ، اس کے ساتھ دعا مانگنا، یہ قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جی۔ خود سورۃ فاتحہ دیکھ لیجیے، آپ کو پڑھایا گیا ہوگا سورۃ فاتحہ میں، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تعلیم المسئلہ کا کیا معنی؟ اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، ڈھنگ۔ مجھ سے مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں،
کہ میرے دربار میں آؤ اور کہو یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مقدمے سے رہائی دے دے، قرضے سے نجات دے دے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آؤ میں تمہیں فاتحہ میں طریقہ سکھاتا ہوں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی گزارش، درخواست، دعا، سوال اس کو پیچھے کر دے اور میری صفتوں کو شمار کرنا شروع کر دے۔ پہلے میری صفتوں کو گن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر ایک وعدہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی تعریفیں کر، اتنی تعریفیں کر، اتنے میرے اسماء میری صفات کا ذکر کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں فسأل یا عبدی، مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے، پھر تو کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ چیز مانگنی ہے تو مانگنے کا طریقہ سکھایا، تعلیم المسئلہ۔ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے، قل میرے پیغمبر اس طرح دعا مانگا کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ ان صفتوں کے مالک، مقصود بن ندا کا ذکر نہیں کیا، مقصود بن ندا یہاں ذکر نہیں کیا، کیوں؟ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ایک ہی تو مقصد نہیں ہوتا، تو مقصود بن ندا ہوگا فقض حاجتی، فقض حاجتی، میری حاجت کو کیا کر دے۔ یہاں کوئی بندہ کہے گا اے ان صفتوں کے مالک میرے بیمار کو شفا دے دے، اے ان صفتوں کے مالک مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، اے ان صفتوں کے مالک میرے روزگار میں برکت دے دے۔ تو یہ قل اللہم مالک الملک بھی اس کی دلیل ہے کہ دعا میں اللہ کی صفات کا کیا کیا جائے، تذکرہ کیا۔ کل ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس میں وہ اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو پہلے اللہ کی صفات کا کیا کیا، ذکر کیا۔ ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس پر کتنے دلائل ہم پیش کرتے چلے جائیں۔ اسماء حسنی کا وسیلہ، صفات الہی کا وسیلہ جائز ہے جی، اعمال صالحہ کا وسیلہ، جائز ہے جی۔ سورۃ مائدہ کی آیت اس کی دلیل ہے جی، آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ، ایمان، تقوی اور جہاد، یہ جائز ہے جی۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی جو غار میں تھے اور غار کا منہ ڈھک گیا، بھاری پتھر آن لگا، بخاری کی روایت ہے، تو انہوں نے اپنے عمل کو بطور وسیلہ پیش کیا تھا، ایسا عمل جس پر آپ کو ناز ہو کہ میں نے یہ عمل خالصتاً للہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا یہ کام میں نے، جس پر آپ کو یقین ہو، مصائب میں آپ اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ، اس کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا جی۔ وسیلے کی تیسری قسم ہے جی توسل بالاحیاء، توسل بالاعمال الصالح، توسل بالاسماء الحسنی اور توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کروانا۔ حاضر تھے، چلو بیٹھ جائیں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں۔
بعد میں آپ مل لیں گے، بعد میں مل لیں گے۔ توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے جی، لیکن اس میں ایک شرط ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کسی عالم سے آپ دعا کرواتے ہیں، امام سے، خطیب سے، پیر سے، مرشد سے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی لازماً مانی جاتی ہے۔ حضرت نوح کی دعا بیٹے کے حق میں نہیں مانی گئی، حضرت ابراہیم کی دعا قوم لوط کے بارے میں نہیں مانی گئی، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چھوٹے لوگ، کم مرتبے والے، کم درجے والے، یہ بڑوں کو کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، جائز، لیکن کبھی کبھی بڑے بھی چھوٹوں کو کہیں، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ مرید پیروں کو کہیں، مقتدی امام کو کہیں، نہ، کبھی کبھی پیر بھی مریدوں کو کہیں، امام بھی مقتدیوں کو کہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو، دعا۔ بس یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اعمال میں اتنے اونچے نہیں، علم ہمارا کم ہے، تو صرف عالم سے، خطیب سے، امام سے، پیر سے دعا کروانی ہے، نہیں، بڑے لوگ جو ہیں، امام، پیر، عالم، خطیب، وہ بھی کبھی کبھی کم درجے والوں کو کہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں، اس کا شریعت میں ثبوت ہے جی۔ چھوٹے بڑوں کو کہیں، اس کے تو بہت ثبوت ہیں جی، حدیث کی کتابوں میں آپ کو بڑے ثبوت ملیں گے۔ صحابہ اپنے اپنے مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا کرو، چھوٹے درجے والے بڑوں کو کہہ رہے ہیں۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جمعے کا دن ہے، سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی قحط پڑ گیا ہے، بارش کی دعا کر دیجیے، یہ نہیں کہا بارش برسا دیجیے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ مختار کل ہے، نہیں کہا، بلکہ عرض کیا کہ آپ بارش کے لیے کیا کریں، دعا۔ آپ نے دعا کی، بارش برسنے لگی، 7 دن برستی رہی۔ دوسرے جمعے پہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، کھڑا ہو گیا، اس کا ہن تے مردے ہیں جی، رستے بھی بند ہو گئے تے ڈنگر بنن دی جا بھی کوئی نہیں، دعا کریں اللہ ان بادلوں کو ہٹا لے۔ آپ نے خطبے ہی دعا مانگی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ اسے ہم سے پھیر لے، ہم پہ نہ برسا۔ میں آدمی بڑے سے کہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، آپ اسے ہدایت دے دیں، ہدایت آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے ہدایت دینا، میری ماں کو دے دیں ہدایت، نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، آپ نے یہ دعا مانگی۔ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ یہ صحابہ سے عام اس بات کا ثبوت آپ کو ملے گا کہ چھوٹے لوگ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ کبھی کبھی اعلیٰ، بڑے مرتبے والا، عظمت والا، شان میں بڑا، مقام میں بڑا، علم میں بڑا، وہ چھوٹوں سے کہے کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو، اس کا بھی ثبوت ہے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو خدمت نبوی میں حاضر ہوئے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، مکے میں جا کے اپنی دعاؤں میں اے میرے بھائی مجھے بھی شریک رکھنا. ایک جگہ پہ لفظ آئے ہیں لا تنسانی، مجھے بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھول. اب نبی پاک کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ گے دعا کرو گے تو میرے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی. اس کا تو بڑا آسان سا یعنی دلیل ہے. اذان کے بعد جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ کس نے ہمارے ذمے لگائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمارے ذمے لگائی کہ میری امت کے لوگوں ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو. تو آپ نے ہم سے کہا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا تو یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں. چلو جی اس سے بھی آگے آپ بڑھیں. درود کیا ہے؟ درود بھی تو دعا ہی ہے نا. اللہم صلی علی، کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہم امتی، ہم گناہگار، روح سیاہ، کم علم، کم فہم، نالائق. ہمارے ذمے لگایا گیا کہ یہ پڑھو، میرے لیے یہ دعا کیا کرو. تو ایک عام امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہم صلی علی محمد. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی توسل کی تیسری قسم کیا ہے؟ توسل بالاحیاء، زندے بندے سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. اس کی جو میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی آیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس آیت کو قائلین وسیلہ نبی پاک کے استشفاء کے بارے میں دلیل بناتے ہیں کہ آپ کی قبر منور پہ جا کے طلب شفاعت کرنی چاہیے. یعنی آپ کو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں. استشفاء جسے ہم کہتے ہیں، استشفاء عند قبر النبی، اس آیت کو وہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں جو میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ سورۃ نساء ہے جی. صفحہ نمبر ہے 81. صفحہ نمبر ہے 81. سورۃ النساء آیت نمبر ہے جی 64. آپ جب یہاں پہنچیں گے تو آپ اس کی تفسیر پیچھے پڑھ کے آئیں گے. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جی. حضرت عمر نے ایک منافق کی گردن قلم کر دی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اطمینان کا اظہار نہ کیا اور رات منافقوں نے میٹنگ کی، مشورے کیے حضرت عمر کے خلاف استغاثہ کیا جائے اور ایف آئی آر درج کروائی جائے
کہ انہوں نے ایک مومن بندے کو قتل کر دیا ہے، ہم ان سے فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، توثیق کروانے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کہہ رہے ہیں، وہ جنہوں نے رات کو مشورے کیے، اللہ کہہ رہے ہیں بجائے مشورے کرنے کے اور بجائے سازشیں کرنے کے اور بجائے جھوٹ گھڑنے کے، اچھی بات یہ تھی کہ تم نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں جی۔ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے جی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ منافق جنہوں نے رات کو جھوٹی قسمیں اٹھائیں، سازش تیار کی، اور اگر وہ منافق اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنے آپ سے زیادتی کر لی تھی نبی پاک کے فیصلے کو نہ مان کے، جاؤکا، بجائے مشورے کرنے کے وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش طلب کرتے اللہ سے، معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے اللہ کا رسول بھی بخشش طلب کرتا، خود بھی بخشش مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی، رحم کرنے۔ جو لوگ استشفاء عند قبر النبی کے قائل ہیں، ان کی یہ دلیل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی میں بند نہیں ہے، قرآن کوئی صرف آپ کی زندگی تک تھا؟ قرآن تو عام حکم ہے، لہذا اب بھی یہ حکم ہے، لہذا اب بھی یہ حکم ہے کہ کوئی گناہ گار امتی وہ قبر نبی پہ آئے اور آپ سے درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے بخشش مانگیں، قبر نبی کے قائل ہیں۔ اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے، اب تو وہ جو مشرکین ہیں نا، مبتدعین، وہ بھی ان نام نہاد دیوبندیوں کے آگے پانی بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ وہاں نہیں پہنچے جہاں یہ پہنچے ہیں، انہوں نے کراس کیا ہے بڑا زبردست۔ یہاں ہمارے سرگودا میں ایک عالم ہے، وہ حج کلاس پڑھاتے ہیں، حج کلاس کہ حج کیسے کرنا ہے، پھر وہ مدینے کی حاضری پڑھاتے ہیں، اور اس میں وہ لوگوں کے عقائد سے کھیلتے ہیں، برباد کرتے ہیں لوگوں کے عقیدے، بلکہ حجیں برباد کرتے ہیں ان کی۔ کہتے ہیں قبر نبی پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے بڑا لمبا چوڑا، اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک کو خطاب کرنا ہے، کیا میں عطا اللہ بندیالوی سرگودا سے، پنجاب سے، پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، تجدید ایمان کی ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے ایمان پر گواہ بن جائیں، قیامت کے دن میرے ایمان کی آپ گواہی دیں۔ یہ کہنا ہے نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے۔ ماشاءاللہ یہ دیوبندی ہیں اور بڑے پکے ٹھکے، بلکہ وہ کہتے ہیں دیوبندی ہیں ہی ہم، خدا گواہ ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہیں یہ نہیں لکھا، نو، اس نو ہوا ہی نہیں لگی۔ کسی مشرکین میں سے کسی عالم نے، مبتدعین میں سے کسی عالم نے یہ نہیں کہا بھائی یوں جا کے قبر منور پہ کھڑے ہو کے آپ کو گواہ بنانا ہے کہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں۔
اللہ کے بندو، مدینے میں اکثر لوگ حج کرنے کے بعد جاتے ہیں، کچھ پہلے جاتے ہیں، کچھ جہازوں کا حساب ہوتا ہے، کچھ بعد میں جاتے ہیں، پہلے حج کرتے ہیں۔ آپ جو ان سے تجدید ایمان کروا رہے ہیں مدینے میں، تو جب انہوں نے مکے میں حج کیا تھا تو یہ بے ایمان تھے؟ نہیں تھا ایمان ان کا، کہ اب نبی پاک کو گواہ بنا کے اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، اور اگر ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو پھر حج قبول ہو نہیں۔ تو یہ اس حد تک اب استشفاء کے عقیدے میں آگے بڑھے ہیں کہ ہم مشورہ کرتے ہیں نبی پاک سے وہاں کھڑے ہو کے۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ فلاں عالم وہ بڑی دیر تک روضہ رسول پہ کھڑے رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر روضہ رسول پہ لگائی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرا کی خیال ہے میں صرف سلام پڑھنا؟ میں تو ان سے مشورے کرتا ہوں پاکستانی سیاست کے بارے میں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ میں صرف سلام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قبر نبی پہ کھڑے ہو کر آپ سے مشورہ کیا؟ تم تو کھڑے ہو جالیوں کے باہر، قبر نبی تم سے دور ہے کئی فٹ، اندر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، پھر نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے بعد جالیاں ہیں، نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار کا دروازہ کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، بند ہے، تم تو کھڑے ہو جالیوں کے باہر۔ صدیق اکبر کی تو بیٹی کا گھر تھا، وہ تو ہر وقت اس حجرے میں جا سکتے تھے، ان کی بیٹی جو تھی وہ تو قبر نبی کے اوپر کھڑے ہو سکتے تھے۔ ہے کسی میں جرت؟ تمہیں قیامت کی صبح تک اس بات کی اجازت ہے، تسی مردیاں نال مشورے بھی کر دیو، جڑے فوت ہو گئے نے بزرگ انہوں نال مشورہ بھی کر لینا۔ چیلنج ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی ایک نے قبر نبی پر سلام پڑھنے سے زیادہ دیر لگائی ہو، صرف سلام پڑھا ہے، اس سے آگے ایک سیکنڈ بھی لگایا ہو کسی نے، ہے کسی کے پاس ثبوت کہ وہاں کھڑے ہو گئے ہوں، مشورے کیے ہوں؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے جنگ ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا کہ آؤ قبر نبی پہ جاتے ہیں وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے گورنر نے کہا آپ یزید کے حق میں بیعت کریں، فرمایا میں ویسے تھوڑے بیعت کروں گا، لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، مجھے مہلت چاہیے۔ انہوں نے مہلت دی، یہ راتوں رات مدینے سے نکل گئے حضرت سیدنا حسین۔ وہ تو نانے کی قبر پہ جا کے نہیں پوچھتے کہ نانا جی مشورہ دیو، پاکستان دی سیاست بڑی، انہوں نے نہیں مشورہ کرنا تھا کہ نانا جی مشورہ دو میں کیا کروں، بیعت کر لوں یا نہ کروں، یہاں سے چلا جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں تو بچے لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ لیکن نہ حضرت حسین قبر نبی پہ آتے ہیں، نہ زین العابدین قبر نبی پہ آتے ہیں، نہ صحابہ میں سے کوئی قبر نبی پہ آتا ہے، نہ کوئی استشفاء کا قائل ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کے بیٹے نہیں ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی قبر کے پاس آیا اور سلام سے زیادہ دیر لگائی، السلام علیکم یا رسول اللہ، کتنی دیر لگتی، اس نے اس سے زیادہ دیر لگائی۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ کے دھکے دے کے اس کو باہر نکال دیا، سلام پڑھ لیا، اب کیا کر رہے ہو؟ وہ سگو نہیں آنکھیں میں مشورہ کر رہی، میں نے نبی پاک سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ تمہارے مشورے ہوتے ہیں،
تمہاری کتابیں پاس ہوتی ہیں، کتابوں پہ تقریضیں لکھی جاتی ہیں، تمہیں شاباش دی جاتی ہے، تمہارے لیے ہاتھ باہر نکلتا ہے، میرا پتر پاکستان ٹر جا، تیری مدینے ضرورت نہیں، یہ تو نکل تو پاکستان ٹر جا۔ تو اس کو وہاں سے آواز آئی گی، نبی پاک نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولدی۔ حضرت حسین کو تو جواب نہیں دیا، حضرت حسن کو جواب نہیں دیا، صحابہ میں سے کسی کو جواب نہیں دیا۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ یہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ہے، یہ میری دلیل ہے۔ توسل بالاحیاء، توسل زندے بندے سے دعا کی درخواست کرنا ہے۔ وہ خود بھی دعا مانگتے، نبی پاک سے درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ یہ بعد میں اسے عام کرنا اور یہ کہنا کہ قبر نبی پر جا کے دعا کی درخواست کرنا استشفاء، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، 1,00,000 سے زائد، 100 سال تک وہ زندہ رہے ہیں نبی پاک کے بعد۔ کتنے؟ 1 صدی صحابہ اس دنیا میں رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی کا عمل 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل کسی میں جرت ہے تو پیش کرے کہ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے وہ قبر نبی پہ آیا ہو اور اس نے طلب شفاعت کی ہو۔ کسی ایک صحابی کا عمل ثابت کرے کوئی آدمی، نہیں ثابت کر سکو گے۔ تابعین میں سے کوئی ایک تابعی، تبع تابعین میں کوئی ایک آدمی، ائمہ مجتہدین میں کوئی ایک امام، لاؤ کوئی دلیل، مستند دلیل ہو، لاؤ کوئی دلیل۔ یوں ہی دیہاتیوں کے قصے نہ سنایا کرو ہمیں، فلاں دیہاتی آیا اور قبر کے ساتھ لپٹ کیا اور اوپر اس نے مٹی، یہ نہ سناؤ۔ جس دیہاتی دا آج تک پتہ ہی نہیں بے ہے کون، مجہول آدمی، وہ قصے ہمیں سنا رہے ہو۔ کوئی مستند حوالہ لاؤ، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، لیکن تم قیامت کی صبح تک استشفاء کے مسئلے پر کسی صحابی کا کوئی عمل پیش نہیں کر سکتے ہو۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم اس معاملے میں یتیم ہو، پوری طرح یتیم ہو تم اس معاملے میں، تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ کسی صحابی کا عمل تمہارے پاس نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر نبی پہ جا کے دعا کی درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل بھی معمولی آدمی سے نہیں، فاروق اعظم سے ہے۔ پھر ہمارے پاس آؤ نا، ہم تمہیں دلیل دیں۔ اس کو تمام حدیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے، اور یہ بھی توسل بالاحیاء ہے جی، یہ بھی توسل بالاحیاء ہے جی۔ ان عمر ابن الخطاب، یقیناً حضرت عمر جب قحط پڑ جاتا تھا، استسقا بالعباس، تو پانی طلب کرتے تھے بالعباس، کس کو آگے بڑھا کر؟ حضرت عباس کو۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کا توسل پیش کرتے تھے۔ توسل بالاحیاء یعنی جب تک آپ زندہ تھے ہم بارش کی دعا کی درخواست آپ سے کرتے تھے، وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اب ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، یہ آگے بڑھیں گے دعا کے لیے۔
فسقنا، یا اللہ تو ہم پر بارش برسا دے، فیسقون، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ ان پر بارش برسا دیا کرتا تھا۔ بخاری جی قبر نبی پہ گئے، آپ کو جا کے درخواست کی، حضرت عباس کو آگے کی ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو فتح الباری سے وہ بتاؤں حضرت عباس کہتے کیا تھے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عباس کا کوئی وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، نہ، یہ توسل بالاحیاء ہے، زندے بندے سے دعا کی کیا کرنا، درخواست کرنا۔ فتح الباری نے کیا لکھا، حضرت عباس کیا کہتے تھے، قد توجہ القوم بی الیکا، قد توجہ القوم بی الیکا، لوگ میرے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لوگ میرے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لے مکانی من نبی کا، اس مرتبے کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی سے حاصل ہے کہ میں ان کا چچا ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، وہ ایک قرب ہے میرا نبی پاک کے ساتھ۔ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، یہ ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں 7 گناہوں کے، وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور یہ ہماری پیشانیاں تیری طرف جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ ہمارے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور پیشانیاں ہماری جھکی ہوئی ہیں۔ فسقنا، اے مولا تو بارش برسا۔ یہ حضرت عباس کی دعا ہے، یہ ہے توسل بالاحیاء۔ اب آپ امانت دیانت سے ایک بات بتائیں، آگے میں حوالہ پیش کروں گا رول مانی کا، لیکن آپ بتائیں، امانت دیانت سے فیصلہ کریں، اگر انتقال کے بعد نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا اور آپ دعا کرتے ہوتے، تو حضرت عمر افضل کو چھوڑ کر، نبی پاک کیا ہیں، افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف کبھی نہ جاتے۔ افضل تو نبی پاک تھے، ان کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف کیوں آئے، کیوں آئے حضرت عباس کی طرف؟ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد آپ کی قبر منور پہ جا کے آپ سے استشفاء یا کسی دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں، ورنہ وہ انہیں چھوڑ کے قبر نبی چھوڑ کر، آپ کی قبر منور چھوڑ کر حضرت عباس کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ کام کیا، حضرت عباس کو آگے کیا، تو کوئی صحابی تو اٹھ کے کہتا امیر المومنین کیا کر رہے ہو، چلے نا قبر نبی پر۔ انہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یاد نہیں تھی، انہیں بھی تو جاؤکا، تو پھر اس آیت پہ عمل کریں اور آئیں نا قبر نبی پر اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ نہیں کہا کسی صحابی نے، آپ نے اصول شاشی میں پڑھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، اجماع سکوتی، ایک صحابی بات کرے اور باقی سارے کیا کر جائیں، خاموش ہو جائیں، اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ کیا حکم ہے اس کا، اجماع سکوتی کا کیا حکم ہے، کیا درجہ ہے، تواتر، متواتر کے درجے میں۔ اجماع سکوتی تواتر کے درجے میں ہے، سارے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ وفات کے بعد قبر نبی پہ کھڑے ہو کے دعا کی درخواست نہیں کی جا سکتی، زندہ بندے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ تو ہمارے لیے کیا کر، دعا کر۔ علامہ آلوسی
حنفی مفسر ہیں، انہوں نے رول معانی میں صفحہ نمبر 126 اور جلد 6 کیا لکھا جی؟ وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا، مطلوب منو جس سے دعا کروائی جا رہی ہے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ، جس سے دعا کروائی جا رہی ہے وہ ہو میتن، میت، او غائبن، یا کیا ہو؟ غائب ہو، سامنے نہ ہو کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں. فلا یستریب عالم انہ من البدع، یستریب ریب سے ہے، کسی عالم کو شک اور تردد نہیں. فلا یستریب عالم، امت کے کسی عالم کو یہ تردد اور یہ ریب اور یہ شک نہیں، انہ من البدع، کہ یہ کام، اس کو دعا کی درخواست کرنا میت کو، یہ کام ایسی بدعت ہے لم یفعلها احد من السلف، جو کام سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا. من البدع التی لم یفعلها احد من السلف، یہ بدعت ہے، یہ کام سلف صالحین میں سے کسی ایک نے نہیں کیا. آگے علامہ آلوسی کیا لکھتے ہیں جی؟ وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، وہ جو میں نے بات کہی تھی بھئی ایک صحابی کا عمل پیش کرو. وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور صحابہ کی مقدس جماعت میں سے کسی ایک سے بھی یہ مروی نہیں ہے. وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، حالانکہ صحابہ جو تھے وہ ہر بھلائی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص تھے. یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا اور جائز ہوتا تو صحابہ تو نیکی کے کاموں پہ بڑے حریص تھے، پھر صحابہ یہ کام کرتے نا، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ کام ثابت ہو نہیں. اور علامہ آلوسی نے اسی جگہ پہ لکھا لو کانت توسل بعد انتقالہ، اگر توسل نبی پاک کے انتقال کے بعد جائز ہوتا، لما عدلوا الی غیرہ، تو صحابہ نبی پاک کو چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاتے. ادھر کیوں مڑے وہ؟ حضرت عباس کو کیوں آگے کیا؟ علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے، دلیل علی ان المشروع ما سلکوہ دون غیرہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشروع کام وہی ہے جو صحابہ نے کیا تھا، دون غیرہ، صحابہ کے علاوہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مشروع نہیں ہے. دیکھیں چلو آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی، فقہا کیا کہتے ہیں جی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں زید کے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم میں زید کے پاس نہیں آؤں گا.
زید مر گیا، وہ زید کی قبر پہ آ گیا، حانس ہو گیا؟ نہیں نا حانس ہوا۔ زید کے پاس آنا اور زید کی قبر پہ آنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہاں جاؤ کا ہے، جاؤ قبر کا نہیں ہے، تیرے پاس آئیں، یہ نہیں ہے کہ تیری قبر کے پاس آئیں۔ اب یہ کہنا کہ جی قرآن کے حکم تو عام ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے، محدود ہے اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے تھا جو زندگی میں تھے، آج نہیں ہے؟ تو یہ قرآن کے احکام جو ہیں یہ کوئی خاص وقت کے لیے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں یہیں ایک خوراک دے دیتا ہوں، اگلی آیت میں ہی دے دیتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تجھے فیصل مانے ان معاملات میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑے، اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہو۔ جب ان کے درمیان اختلاف ہو تو آپ کو فیصل مانے، یہ حکم اب ہے کہ کسی کے درمیان جھگڑا ہو تو قبر نبی پہ جائے اور آپ کو کہے یا رسول اللہ قرآن میں ہے فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، یا رسول اللہ فیصلہ کرو، ہے اب یہ حکم؟ چلو اس پر بھی آپ کو آرام نہیں آیا تو میں ایک اور دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، یہ ذرا صفحہ نمبر 498 نکالیے جی۔ صفحہ نمبر 498 28واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، ممتحنہ، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الممتحنہ، اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 12، بالکل وہی لفظ آئیں گے جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جاؤوکا پہ زیادہ زور لگاتے ہیں نا، وہی لفظ آئیں گے۔ یباینک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے عورتیں آئیں تو ان شرطوں پر، وہ شرطیں اللہ نے گنی، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھو گی، اور معروف میں نافرمانی نہیں کرو گی، فبایہن، ان شرطوں پر آپ ان آنے والی عورتوں کو بیعت کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ ہے جی اب یہ حکم ہے، حکم یہ اب کہ عورتیں وہاں جائیں اور جا کے کہیں یا رسول اللہ ہم آئی ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں، وہ ساری شرطیں پوری کریں گی تو آپ ہماری بیعت کریں۔ جاؤکا، جا آکا وہی لفظ ہیں، تو آپ کہیں گے یہ آیت نبی پاک کی زندگی تک تھی، اب یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جو ہے اس کا تعلق آپ کی زندگی تک ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن چوتھی قسم بھی لکھ لیں توسل کی، توسل بالاموات، توسل بالاموات، نبیوں ولیوں کا وسیلہ پیش کرنا، یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے، توسل سے، طفیل سے، صدقے سے میری دعا کو قبول کر۔ قرآن و حدیث میں
اس کا کوئی ثبوت نہیں جی۔ اصحاب رسول میں، تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، چاروں ائمہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں جی۔ قرآن نے جتنی دلیلیں سکھائیں اس میں توسل کوئی نہیں، حدیث نے جتنی دلیلیں سکھائیں ان میں وسیلے کا ذکر کوئی نہیں، بلکہ یہ مشرکین کا فعل ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ توسل بالاموات ناجائز جی، غلط۔ فقہا نے، آپ صرف حوالے لکھ لیں، در مختار صفحہ 653 جلد نویں جلد، در مختار صفحہ 653۔ ہدایہ، یہ تو ہمارے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، ہدایہ صفحہ 475 جلد 4۔ فتاوی عالمگیری صفحہ 318 جلد 5۔ شرح وقایہ صفحہ 59 جلد 4۔ سب نے لکھا وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ، مکروہ ہے اپنی دعاؤں میں یہ کہنا، بحق فلان او بحق انبیائک او بحق رسولک، مکروہ ہے، مکروہ طریق، لا حق للمخلوق علی الخالق، اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ لا ينبغی لأحد، قال ابو حنیفہ، در مختار نے لکھا جی، قال ابو حنیفہ لا ينبغی لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ پکارے اللہ کو مگر اس کی صفتوں اور ناموں ہی کے ذریعے اس سے ان کو پکارے۔ جس مسئلے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے دیہاتی والی وہ حدیث، اس میں ایک بڑا اشکال ہے، آپ نقل کر لیں، کسی جگہ پہ کوئی بندہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کرے تو آپ کے ہاتھوں کے طوطے نہ اڑ جائیں کہیں کہ یہ کیا بن گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ دیہاتی آیا، قبر پہ لیٹ گیا، مٹی ڈالی، پلسیٹیاں لگانے لگا، اور اس نے یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا اللہ قرآن کا یہ حکم ہے تو میں آیا ہوں، تو قبر سے آواز آئی کہ تیری بخشش ہو گئی۔ یہ مجہول آدمی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خبر واحد ہے، یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ میں کل انشاءاللہ، کل تو نہیں، چھٹی ہوگی، ہفتے کے دن میں سماع موتا پہ بحث کروں گا، تو وہاں میں آپ کو حوالے لکھوا دوں گا کہ خبر واحد جو ہے یہ عقیدے کے معاملے میں حجت نہیں ہوتی، حجت نہیں بنتی، اور یہ خبر واحد کھری بھی نہیں، مجہول ہے۔ حضرت علی سے جس ابو صادق نے اس واقعہ کو ذکر کیا اس نے حضرت علی سے کچھ سنا ہی نہیں۔ میزان الاعتدال نے لکھا، تہذیب التہذیب نے لکھا، وہ جو روایت کرتا ہے اس نے حضرت علی سے کچھ نہیں سنا۔ حیثم تائی، بخاری نے اس کو کہا یہ جھوٹا آدمی ہے، ابو داؤد نے کہا کذاب ہے، نسائی نے کہا متروک الحدیث ہے۔ میزان الاعتدال میں اس کی لونڈی کا بیان ہے، رات کا اکثر حصہ نمازیں پڑھتا تھا، سارا دن جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یہ راوی خیر سے
آپ کی اس روایت کا جس کے بلبوتے پہ آپ ناچتے پھرتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو توجہ دلانی ہے، ہاں، ابن عبد الحادی انہوں نے الصارم المنکی میں لکھا صفحہ 276 پر، ھذا خبر منکر موضوع، یہ جو حدیث ہے، روایت ہے، منکر بھی ہے، موضوع بھی۔ میں نے جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ ذرا غور سے سن لیں جی، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے املائی، املا کی انہوں نے، تحریرات حدیث، اس کا نام کیا ہے؟ تحریرات حدیث۔ اس میں یہ روایت آ گئی ہے، یہ دیہاتی والی، وہ قبر نبی پہ آیا، فریاد کی، اندر سے آواز آئی تیری بخشش ہو، بس اتنی روایت آ گئی۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اسے اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے کہ مولانا حسین علی بھی اس کے قائل ہیں۔ ان کی کتاب تحریرات حدیث دیکھیں تو واقعی تحریرات حدیث میں ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی تحریرات حدیث رکھے تو آپ تو چکرا جائیں گے، آپ کہیں گے مولانا حسین علی، تو اس کا جواب سن لیں جی۔ اصل تحریرات حدیث املائی ہے، یعنی شاگرد نے لکھا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ استاد ایک چیز بیان کر رہا ہے، شاگرد وضو کرنے چلا گیا، قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، پیچھے جو حضرت صاحب نے اس پر بحث کی تھی نا وہ نقل نہیں ہوئی۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ حدیث آپ نے پہلے نقل کی نا، بھئی یہ روایت پیش کرتے ہیں، اس پر جو آپ نے جرا کی، اس وقت وہ طالب علم موجود نہیں تھا، چنانچہ وہ جس طرح لکھی گئی اس طرح چھاپی گئی۔ اب آپ حوالہ لکھ لیں جی، مولانا حسین علی کی تفسیر ہے، تفسیر بے نظیر، اس کا جواب ہے جی، تفسیر بے نظیر، صفحہ 181 ہے جی، صفحہ 181۔ اس میں مولانا حسین علی نے اس روایت پہ بحث کر دی ہے جی۔ راوی الحدیث حیثم کانا کذابن، لا کانا کذابن یضع الحدیث، اس کا راوی جو ہے سم ہے وہ کذاب ہے اور وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تو یہ آپ نوٹ کریں گے جی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ تحریرات حدیث آپ کے سامنے کوئی رکھے اور آپ چکرا جائیں کہ مولانا حسین علی کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ حضرت صاحب نے یہ حدیث نقل کروائی ہوگی، جواب لکھوایا، وہ طالب علم موجود نہیں تھا، اسی طرح وہ کتاب چھپ گئی۔ تو جواب کہاں ہے جی؟ تفسیر بے نظیر صفحہ 181، اس میں حضرت صاحب نے اس دیہاتی والی روایت پر تبصرہ کیا اور بحث کی ہے جی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کل